الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بہن بھائیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا عنوان شان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ہم اہل سنت ہیں۔ ہمارا مسلک حق و اعتدال پر مبنی ہے۔ ہم دین میں کسی افراط و تفریط کا روا نہیں رکھتے۔ ہمارے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں۔ ہمارے افکار و خیالات فرمان خداداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مواقف ہیں۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر ذات، ہر شخصیت، ہر شے، ہر چیز کو معزز، محترم اور مکرم مانتے ہیں۔ ہم جس طرح صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کو ماننا ایمان کی علامت سمجھتے ہیں، ایسے ہی والدین رسول ثقلین سلام اللہ علیہ اور ازواج نبی رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام عقیقت پیش کرنا ایمان کی عظمت اور احترام و رسالت کی رفعت جانتے ہیں۔ مومن کون ہے؟ رسول انس و جاں، سردار مرسلاں، نبی کون و مکاں کی ازواج مطہرات، رفیقات حیات کو ماننا ایمان والوں کا کام ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعنی نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں اور آپ کی ازواج ان کی مائیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ مومن وہی ہو سکتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج پاک کو اپنی مائیں تسلیم کرتا ہے، اور اگر کوئی خود کو مومن اور ایماندار بھی باور کرائے اور ازواج رسول کو اپنی مائیں نہ مانتا ہو تو اسے اپنے دعوے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم سنی لوگ خود کو ایماندار، مومن اور مسلمان بھی بتلاتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام بیویوں کو اپنی مائیں بھی مانتے ہیں۔ الحمدللہ۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، آج کے خطبے میں آپ کے سامنے اس ماں کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جس کا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کون ابو بکر؟ جس نے سب سے پہلے انور ایمان سے اپنے قلب روح کو چمکایا، جو اسلام کا سب سے پہلا خطیب اور مبلغ ہے، جو میرے نبی کا اولین صحابی اور پہلا خلیفہ ہے، جسے سید الانبیاء کا سسر ہونے کا شرف ملا، جسے نبی کے کندھوں پر اٹھانے کا درجہ حاصل ہوا، جس کے صحابی ہونے پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، جو سائے کی طرح ہر لمحہ میرے نبی کے ساتھ رہا، جس نے سب کچھ محبوب دو جہاں پر قربان کر دیا، جو اصداق صادقین بھی ہے اور سید المتقین بھی، راس العاشقین بھی ہے اور خلیفۃ المسلمین بھی ہے، شہسوار عرصہ محبت بھی ہے اور پروانہ شمع رسالت بھی، چشم و گوش و وزارت بھی ہے اور اداشناس مزاج نبوت بھی، رازدار مصطفیٰ بھی ہے اور یار غار محبوب خدا بھی، پیکر صدق و صفا بھی ہے اور محور تسلیم و رضا بھی، جسے کشتہ عشق محبوب انور بھی کہتے ہیں اور ہم پیار سے سیدنا صدیق اکبر بھی کہتے ہیں۔ رومان، آؤ حضرات اس ماں کا ذکر کریں جس کی ماں رومان زینب بنت عامر ہے، جس کے متعلق زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں گویا ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی جنتی حور کو دیکھنا چاہے وہ رومان کو دیکھ لے۔ گویا حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ دنیا میں جنتی حور ہے۔ حضرت رومان کی عظمت و شان یہ ہے کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کو قبر میں لٹانے سے قبل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں تشریف فرما ہوئے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی۔ اندازہ کیجئے جس کی قبر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مبارک قدم رکھ دیں تو وہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول کس قدر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت رومان کی قبر میں جانے سے قبل ہی ان کی قبر انواد برکات بن گئی اور جنت کا باغیچہ ہو گئی۔ میرے مسلمان بہن بھائیوں، توجہ فرمائے، میں آج اس روحانی ماں کا ذکر چھیڑنا چاہتی ہوں جس کا نام اسم گرامی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کون عائشہ صدیقہ؟ جو عابدہ بھی ہیں اور زاہدہ بھی، جو کانتا بھی ہیں اور خاشیہ بھی، جو ساجدہ بھی ہیں اور راکعہ بھی، عفیفہ بھی ہے اور منیفہ بھی، شریفہ بھی ہے اور صدیقہ بھی، عالمہ بھی ہے اور مفتیہ بھی، فاضلہ بھی ہے اور فقیہ بھی،
محدثہ بھی ہیں اور مجتہدہ بھی، معلمہ بھی ہیں، مبلغہ بھی، غرضیقہ جو صدیقہ کائنات بھی ہے اور مخدومہ کائنات بھی، محبوبہ محبوب عالمین بھی ہے اور شم شبستان رحمت العالمین بھی، جس کے قصیدے قرآن بھی پڑھتا ہے اور صحاب قرآن بھی، الغرض مریم برات بھی ہے اور مفت چار ملت بھی، سرادق عصمت بھی ہے اور مرکز طہارت بھی، ام المومنین بھی ہے اور معلمات المسلمین بھی، اور جو بنت صدیق بھی ہے اور آرام جان نبی بھی، کون عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنہیں محبوب خدا اشرف الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی، کیونکہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا اظہار عام فرمایا اور تمام ازواج مطہرات کو بھی اس کا علم تھا۔ اہل بیت اطہار اس سے آشنا تھے اور صحابہ کرام بھی اس سے خوب آگاہ تھے۔ محبوبہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس حوالے سے میں چند احادیث آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتی ہوں تاکہ بات پختہ اور مضبوط ہو جائے اور کسی تیرہ بخت کو کوئی شک نہ رہ جائے۔ ذرا توجہ فرمائیں۔ پہلی حدیث، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ سلاسل سے واپس آئے تو سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ دوسری حدیث، اور ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیا، جس سے واضح ہے کہ حضرت عائشہ سے بھی آپ کو بہت شدید محبت تھی۔ اب وہ لوگ اپنا انجام سوچ لے جو حضرت عائشہ سے نفرت کرتے ہیں کہ اس سے حضرت عائشہ کو تو کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ان کا اپنا نقصان کس قدر ہوگا۔ تیسری حدیث، میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، تیسری حدیث بتاتی ہوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ خود بیان فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عدل و انصاف کے ساتھ اپنی ازواج میں باری مقرر فرماتے تھے اور بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، میں نے اپنی ثوابدیدہ کے مطابق یہ تقسیم کی جو میرے بس سے باہر ہے اور تیری ملکیت اور قبضے میں ہے، یعنی قلبی میلان، تو اس میں مجھے ملامت نہ فرما۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ، میں نے اپنی تمام ازواج میں لین دین، قرابت اور معاشرت و مباشرت و ملازمت میں عدل، انصاف، مساوات اور برابری کو پوری طرح قائم رکھا ہے۔ یہ میرے بس، میری طاقت اور میرے امکان میں تھا۔ باقی رہا عائشہ کی طرف قلب کا میلان اور دل کی خاص توجہ، تو وہ میرے بس میں نہیں۔ میرا دل عائشہ سے الہانہ محبت رکھتا ہے، اس لیے مولا تو اسے درگزر فرما۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اس حدیث سے بھی روز روشن کی طرح آیا ہے کہ میرے حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج میں سے بڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت تھی۔ چوتھی حدیث، ذرا توجہ فرمائیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے ایام تھے تو آپ باری باری اپنی ازواج کے پاس آتے اور بار بار دریافت فرماتے تھے، میں کل کس بیوی کے ہاں ہوں گا، میں کل کس زوجہ کے پاس جاؤں گا۔ یہ سوال بار بار اس لیے دہراتے کہ آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں جلدی پہنچنا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب میری باری آئی تو آپ پرسکون ہو گئے۔ معلوم ہوا کہ تاجدار مدینہ صور قلب و سینہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف فرما ہو کر سکون و اطمینان پاتے تھے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں بہنوں، غور فرمائیں، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ عائشہ میں آرام و سکون لیتے تھے تو ہمیں بھی حضرت عائشہ کا نام سن کر بے سکون اور بے چین نہیں ہونا چاہیے۔ امتی کہلانے کا حق یہ ہے کہ ان کا مبارک نام سن کر ہمیں بھی روحانی سکون اور دلی چین آ جانا چاہیے۔ وصال کے وقت جسم نبوی آپ کی جھولی میں ہے۔ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو خود فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے تجسس سے پوچھتے تھے کہ آج کہاں رہوں گا اور میں کل کہاں ٹھہروں گا۔ یہ اس لیے فرماتے تھے کہ آپ عائشہ کی
باری کو دیر سے گمان فرما رہے تھے اور میرے ہاں جلدی تشریف لانا چاہتے تھے، اور پھر جس دن اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک قبض فرمائی، اس وقت آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ حضرات، آپ سن رہے ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اس قدر دلی محبت، الفت، پیار اور انس تھا کہ وصال کے وقت آپ کا وجود مقدس حضرت عائشہ کے جسم سے مس کر رہا تھا، اور آپ حضرت عائشہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ قدرت کی طرف سے حضرت عائشہ کے لیے وہ انعام، انتظام اور اہتمام تھا کہ دنیا بھر کی کسی عورت کو یہ رتبہ حاصل نہیں ہوا۔ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تیری عظمت کو میرا سلام ہے۔ آپ اس قدر شان و رفعت کی حامل ہو جس نے وصال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میرے آقا کو اپنے سینے سے لگا رکھا تھا۔ کتنا بدبخت ہے وہ سینہ جس میں تیرا بغض اور کینہ بھرا ہوا ہے، اور خوش بخت ہے وہ سینہ جو تیری عقیدت اور الفت کا سفینہ ہے، کیونکہ میرے حضور کو تجھ سے اس قدر پیار تھا کہ آخری وقت بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑا۔ جب میرے نبی نے آخری وقت بھی تیرا ساتھ نہ چھوڑا تو آپ آخرت میں تیرا ساتھ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میرا ایمان ہے کہ امام الانبیاء تجھے قیامت کے دن بھی اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے، اور تجھ سے بغض رکھنے والے دھتکارے ہوئے اپنا سے منہ لے کر رہ جائیں گے، اور ذلیل و خوار رسوا ہو کر سیدھے جہنم میں پہنچ جائیں گے۔ وہی حضرت عائشہ کے بستر پر آتی۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، توجہ فرمائیں، کون عائشہ صدیقہ میرے نبی کے صحابہ کا معمول تھا کہ اگر انہوں نے سرکار عبد اقرار، رحمت پروردگار، محبوب کردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں کوئی تحفہ یا ہدیہ پیش کرنا ہوتا تو وہ انتظار کرتے کہ اپنا تحفہ اس وقت حاضر خدمت کریں گے جب آپ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائیں گے، کیونکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح تھی کہ حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ازواج سے محبوب تھیں۔ اس لیے صحابہ کرام اپنے محبوب آقا کی رضا اور خشنودی حاصل کرنے کی خاطر اپنے تحائف اور ہدیہ مؤخر کر لیتے۔ جب آپ حجرہ عائشہ میں تشریف لاتے تو انہیں خدمت اقداس میں پیش کر دیتے۔ یہ چیزیں جب دیگر ازواج نبی نے دیکھیں تو وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جمع ہوئیں اور حضرت ام سلمہ سے کہا کہ اے ام سلمہ، خدا کی قسم مسلمان اپنے تحفے بھیجنے کے لیے عائشہ کی باری کا انتظار کرتے ہیں، تو جس طرح عائشہ چھائی رہتی ہے، ہمارا ارادہ بھی بھلائی اور بہتری کا ہے، لہٰذا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت اقداس میں عرض کرو کہ ہم آپ لوگوں کو حکم فرما دیں کہ وہ ہدیہ بھیجنے کے لیے عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کریں، بلکہ آپ جس زوجہ کے پاس بھی ہوں وہ ہدیہ پیش کر دیا کریں۔ محترم و حضرات، پروگرام طے ہو گیا کہ حضرت ام سلمہ ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیں گی۔ چنانچہ ہوا یوں کہ جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سن کر ان سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، جب آپ نے دوسری بار میری طرف رخ کیا تو میں نے دوبارہ وہی عرض پیش کیا۔ آپ نے اپنا رخ انور پھر موڑ لیا۔ جب آپ نے پھر میری طرف چہرہ مبارک کیا تو میں نے تیسری بار وہی گزارش پیش کی تو اب کی بار آپ خاموش نہ رہے۔ آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ، مجھے عائشہ کے بارے میں اذیت نہ دو۔ بے شک میں تم میں کسی زوجہ کے بستر پر ہوں تو وحی نہیں آتی، میرے پاس وحی بھی اس وقت آتی ہے جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں۔ یعنی تمہارا مطالبہ تو یہ ہے کہ میں صحابہ کو سمجھا دوں کہ وہ عائشہ کی باری کا انتظار نہ کیا کریں اور میں جس زوجہ کے پاس ہوں وہ اپنا تحفہ بھیج دیا کریں۔ لیکن مجھے بتاؤ، غلاموں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے وہ عائشہ کی باری کا انتظار نہ کریں، اب خدا کی بارگاہ میں کون عرض کرے؟ وہ بھی عائشہ کی باری کا انتظار کرتا ہے اور مجھے وحی کا تحفہ اس وقت عطا فرماتا ہے جب میں عائشہ کے بستر پر ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ! دیکھو، بندے تو میرے ماتحت ہیں، ان پر تو میرا اثر ہے، لیکن خدا تو کسی کے ماتحت نہیں، اس پر تو میرا کوئی روب اور دبد نہیں۔ وہ کبھی اسی بات کو پسند فرماتا ہے کہ محبوب کو تحفہ اسی وقت ملنا چاہیے جب وہ بستر عائشہ پر ہو، کیونکہ میں بھی یہی پسند کرتا ہوں۔ لہٰذا ام سلمہ، تم اپنی پسند کو خدا اور مصطفیٰ کی پسند پر قربان کر دو۔ تو یہ بات سن کر ازواج مطہرات نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ حضرات محترم، معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عائشہ کو جو مقام و مرتبہ حاصل ہے، پوری دنیا مل کر بھی اسے چھین نہیں سکتی۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے مقام و مرتبہ کو مان لیں، کیونکہ جو ان کے مقام و مان جائے گا وہ بھی صاحب مقام بن جائے گا، ورنہ بنا بنایا مقام چھن جائے گا۔
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کی عظمت و شان اور رفت و مقام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، ملاحظہ فرمائے اللہ تعالیٰ اور محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت عائشہ صدیقہ کو کس قدر فضیلت حاصل تھی۔ تمام عورتوں سے افضل کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید یعنی گوشت کے شوربے میں بھگو کر روٹی کے ٹکڑے والے کھانے کی فضیلت باقی کھانوں پر دوسری حدیث میں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت کامل گزرے ہیں، عورتوں میں صرف مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کامل ہے، اور عائشہ اس کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے جس طرح سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ معزز و حضرات، اس حدیث میں سرید کا ذکر ہے۔ حقیقت حال سے آگاہ ہونے کے لیے اس کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو سنیے، گوشت کے سالن میں روٹی کے ٹکڑے توڑ کر بھگو لیے جائیں تو اس کھانے کو سرید کہا جاتا ہے۔ عرب کے ہاں یہ کھانا بڑا لذیذ اور پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا والوں اور جنت والوں کے کھانوں کا سردار گوشت ہے، یعنی اس کھانے کو باقی تمام کھانوں کا سردار اور سب سے زیادہ فضیلت والا سمجھا جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا، جس طرح سرید کا کھانا تمام کھانوں کا سردار ہے، اسی طرح حضرت عائشہ اور صدیقہ تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور جیسے تمام کھانوں پر سرید کو فضیلت حاصل ہے، ایسے ہی تمام عورتوں پر حضرت عائشہ کو فضیلت ہے۔ حضرت جبریل کا سلام کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہیں فرشتوں کا سردار جبریل بھی سلام کہتا ہے۔ آپ خود فرماتی ہیں، ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، یہ جبریل ہیں جو تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اور جبریل پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں بھی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا عقیدہ۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ذرا توجہ فرمائے، یہاں پر اپنی روحانی اور ایمانی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار مبارک، پاکیزہ، نکھرا اور صاف ستھرا عقیدہ بھی سنتے چلیے، تاکہ آپ کے ایمان کو جلا، عقیدے کا پختگی، نظریہ کو مضبوطی، روح کو پاکیزگی اور قلب کو تازگی نصیب ہو۔ سنیے، میری اور آپ کی ماں کا کیا عقیدہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو حضرت جبریل امین کا سلام پہنچایا اور آپ نے اس کا جواب دیا تو ساتھ یہ جملہ بھی کہا، یا رسول اللہ، میں نے جبریل کو نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا ہے۔ میں آپ کے دیکھے پر اعتماد کر کے عرض کر رہی ہوں کہ جبریل کو میرا سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، کیونکہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو مجھے نظر نہیں آتا۔ آپ کی نگاہ وہاں تک پہنچ جاتی ہے جہاں تک میری نگاہ نہیں جاتی۔ حضور، جو چیزیں ہم سے چھپی ہوتی ہیں وہ آپ پر عیاں ہوتی ہیں اور آپ انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعجاز۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ذرا توجہ فرمائیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہی عقیدہ بیان فرما رہی ہیں جسے عام طور پر ہم سنی لوگ حاضر و ناظرہ یا علم و غیب کا عقیدہ کہہ کے یاد کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے، جو ہم سے نہا ہے آپ پر عیاں ہے، ہم سے پوشیدہ ہے آپ پر ظاہر ہے، ہم سے اوجھل ہے آپ کے سامنے ہے، ہم سے چھپا ہے آپ نے اسے دیکھا ہے، جو ہم نہیں جانتے آپ جانتے ہیں، جو ہم نہیں دیکھتے آپ دیکھتے ہیں، جو ہم نہیں سنتے آپ سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرات نے کیا خوب کہا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں، وہ تجھ پہ عیاں نہیں۔ اور اس حقیقت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، بے شک میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ میں باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، ارشاد مبارک ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا ہے، میں نے اس کے مشارق اور مغارب کو دیکھ لیا ہے۔ معلوم ہوا کہ آپ کے حاضرہ و ناظر اور غیب جاننے کا عقیدہ اس قدر پختہ اور مضبوط ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو وہی عقیدہ دیا، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے بھی اپنی روحانی اولاد کو یہی عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں، فرما بردار بیٹا کون ہے
جو ماں کے عقیدے کو مانتا ہے یا ایسا عقیدہ رکھنے والے کو مشرک اور جہنم کہتا ہو۔ محترم و حضرات توجہ فرمائے، اس سلسلہ ہماری ان لوگوں سے تو سرے سے کوئی بات ہی نہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ کو تسلیم ہی نہیں کرتے، کیونکہ حضرت عائشہ کو ماننا تو ایمان والوں کا کام ہے۔ ہم دعوت فکر ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں اور جو حضرت عائشہ صدیقہ کو ماں بھی کہتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے عقائد کو کفریہ اور شرکیہ بھی قرار دیتے ہیں۔ ان سے پوچھئے کیا ماں کے قدموں سے جنت ملتی ہے یا جہنم ملتی ہے؟ اگر ہر ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو حضرت عائشہ ایسی ماں ہے کہ دنیا والوں کو ایمان، اسلام، دین، قرآن اور معرفت کا پیغام ان کے گھر سے ملا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے دین کا ایک حصہ عائشہ سے حاصل کرو۔ لوگوں بتاؤ، جب حضرت عائشہ کے در سے دین ملتا ہے تو آؤ ہم ان کے عقائد و نظریات کو تسلیم کریں تاکہ اختلافات بھی ختم ہو جائیں اور ہمیں اپنی ماں کے قدموں سے جنت بھی مل جائے اور اس کے در سے دینداری بھی حاصل ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کا عقیدہ۔ حضرات و محترم، یہ بات تو برحق ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یا رسول اللہ، کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر ہوں؟ سوال سنیے، کیا ایمان افروز سوال ہے؟ سبحان اللہ! آپ دریافت فرما رہی ہیں کہ کیا کوئی ایسا فرد بھی ہے جس کے نیک اعمال آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں؟ حضرات، یہ ایسا سوال ہے، اس کا جواب دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسمان کے ستاروں کی تعداد کو بھی جانتا ہو اور اپنے غلاموں کی نیکیوں کے متعلق بھی اسے پورا علم ہو، کیونکہ اگر تاروں کی گنتی کا علم ہو اور غلاموں کی نیکیوں کی خبر نہ ہو تو جواب نہیں دیا جا سکتا، اور اگر غلاموں کی نیکیاں معلوم ہوں اور تاروں کی تعداد کا علم نہ ہو تو پھر بھی جواب نہیں ہو سکتا۔ تو جب حضرت عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ کے کسی امتی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا نبی آسمان کے ستاروں کی تعداد کو بھی جانتا ہے اور اپنے غلاموں کی نیکیوں کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ! میرے نبی کا کمال! میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ذرا توجہ فرمائے، یہ تو حضرت عائشہ کا عقیدہ تھا نا، آگے میرے نبی کا کمال تو دیکھو۔ آپ حضرت عائشہ کے اس سوال پر ناراض نہیں ہوئے، غصہ بھی نہیں فرمایا اور ڈانٹا بھی نہیں کہ عائشہ تو نے آج یہ کیسا سوال کر دیا، بھلا مجھے کیا پتہ کس نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور آسمان کے کتنے تارے ہیں، میں کیا جانوں؟ نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا، عائشہ تیرا سوال یہ ہے کہ میرے کسی امتی کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں، تو سن، ہاں، میرے نبی نے ہاں فرما کر بتا دیا کہ یقیناً مجھے آسمان کے ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے اور اپنے غلاموں کی نیکیوں کا بھی علم ہے۔ تو میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، توجہ فرمائیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاں فرمایا تو حضرت عائشہ نے بڑی توجہ سے جواب سنا کہ دیکھوں زبان رسالت پر کس کا نام آتا ہے، تو آپ نے بلا توقیف، بلا تخیر، بغیر کسی سوچ و بچار کے فوراً فرما دیا، ہاں، میرا عمر وہ خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! آپ کی وسعت کا علم! میرے پیارے بہن بھائیوں، ذرا توجہ فرمائے، میرے آقا کی وسعت کا علم کا کیا کہنا؟ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کی تمام نیکیوں کو جانتے ہیں، حالانکہ حضرت عمر نے تمام نیکیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بظاہر سامنے اور آپ کے روبرو نہیں کی، بلکہ کچھ نیکیاں حضور کے سامنے کیں، کچھ نیکیاں مسجد نبوی میں آپ کے علاوہ کیں، کچھ نیکیاں اپنے گھر میں کیں، کچھ نیکیاں مدینے کے دیگر مقامات میں کیں، کچھ نیکیاں مکے اور دیگر شہروں میں کیں، کچھ نیکیاں حضور کی ظاہری زندگی میں کیں، کچھ نیکیاں آپ کے وصال کے بعد کیں، کچھ نیکیاں دور صدیقی میں کیں اور کچھ نیکیاں اپنے دور میں خلافت میں کیں۔ میرے آقا ہر نیکی کو جانتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر کی ہر نیکی، ہر بھلائی، ہر خوبی، ہر اچھائی، ہر بہتری، ہر نیک عمل کو جانتے ہیں، خلوت و جلوت کے تمام اعمال حسنہ کو پہچانتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، جس سے واضح ہو گیا کہ نگاہ نبوت کے سامنے کوئی پردہ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی چیز حائل نہیں، آپ ہر عمل کو جانتے ہیں اور غلاموں کی نیکی کو پہچانتے ہیں۔
آپ کو علم ہے کہ میرے کس غلام نے کتنے نیک عمل کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو آپ کے سامنے ہتھیلی کی طرح کر دیا ہے۔ آپ دنیا میں ہونے والے ہر کام کا ملاحظہ فرماتے ہیں اور قیامت تک ہونے والے ہر عمل کو جانتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ کی امت کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، اس لیے آپ اپنی امت کی ہر نیکی کو بھی جانتے ہیں اور ہر بدی کو بھی جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ کا دوسرا سوال۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ذرا توجہ فرمائیں، اب جی چاہتا ہے کہ اس حدیث کو مکمل عرض کر دوں۔ سنیے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جواب ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، تو وہ عرض کرتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اتنی نیکیاں عمر کی ہیں تو میرے والد ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئیں؟ اللہ اکبر! در حقیقت حضرت عائشہ کا خیال تھا کہ نیکیوں میں سب سے بڑی تعداد یہی ہو سکتی ہے کہ آدمی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں۔ ان کا گمان یہ تھا کہ ایسے فرض صرف ان کے والد گرامی حضرت ابو بکر ہی سے ہو سکتے ہیں، اس لیے جواب میں حضرت عمر کا نام سن کر پوچھتی ہیں کہ حضرت ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ حضرت ابو بکر کی نیکیاں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تو نے ابو بکر کی نیکیوں کے بارے میں سوال نہیں کیا تھا، تیرا سوال تو آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر کسی کے نیکیوں کے متعلق تھا، تو میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ باقی رہ گیا یہ سوال کہ ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے، تو سن، اس کی تعداد تجھے کیا بتاؤں، وہ تو اس قدر زیادہ ہے کہ حساب و کتاب اور شمار و قطار میں نہیں آتی۔ صرف اتنا سمجھ لو کہ عمر کی نیکیاں تمام نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہیں۔ سبحان اللہ! تو گویا حضور بتا رہے ہیں، اگر مجھے عمر کی نیکیوں کی خبر ہے تو ابو بکر کی نیکیوں کو بھی جانتا ہوں۔ عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ایک طرف اور تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ حضرات گرامی، پتہ چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ ایمان اور نظریہ یہی تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری اعمال کو بھی جانتے ہیں اور باطنی احوال کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ لوگ اس عقیدے پر فتوے لگاتے ہیں تو لگاتے بھی رہیں، لیکن میں تو یہی کہوں گی کہ مبارک ہو، ماں کے نقش و قدم پر تو چل رہے ہو۔ اللہ تمہیں اس عقیدے پر گامزن رکھے، کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ ہم اہل سنت ہیں اور اہل جنت ہیں۔ میری بات پر ذرا توجہ فرمائے۔ میرا اللہ جسے چاہتا ہے سب کچھ بخش دیتا ہے۔ میرا اللہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے غیب کا علم دیتا ہے۔ تو اگر میرے اللہ نے چاہا اور میرے نبی کو غیب کا علم دیا اور جتنا اللہ کو پسند تھا اتنا دیا، تو اس بات میں کوئی حرج نہیں کہ ہم اللہ کی ہر خوشی سے خوش ہو جائیں، میرے نبی کی ہر خوشی سے خوش ہو جائیں۔ ہے سورہ نور ان کی گواہ کون؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی بارات کا اعلان خدا نے فرمایا تھا۔ سنیے، 5 ہجری کو حضور نے ایک غزوہ فرمایا جسے غزوہ بنو مستلق کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو قرآن کے ذریعے کسی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے جاتے۔ اس غزوہ میں کرائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام نکلا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ساتھ لیا اور غزوہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ فارغ ہو کر جب آپ نے واپسی کا ارادہ فرمایا تو مدینہ منورہ کے قریب ایک کھلی جگہ پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، چنانچہ وہاں پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی، میں اس کے لیے قافلے سے ذرا دور نکل گئی۔ جب واپس آنے لگی تو میرا سیپیوں والا ہار ٹوٹ کر گر پڑا، میں اسے تلاش کر رہی تھی، اور جب آپ اپنے پلان کی جگہ پر پہنچی تو قافلہ نکل چکا تھا، تو میں اس ارادے سے اسی جگہ بیٹھ گئی کہ جب مجھے وہ گم پائیں گے تو ضرور لینے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت صفوان بن معطل سلمہ لشکر کے پیچھے تھے۔ ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ دیکھیں کہ اگر لشکر کا کوئی سامان رہ گیا ہو تو اسے اٹھا لائیں۔ وہ اس غرض سے وہاں آئے۔ میں سو رہی تھی، جب انہوں نے ایک انسانی ڈھانچہ دیکھا تو زور سے استرجاع کیا، یعنی اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ یہ آواز سن کر میں اٹھ بیٹھی اور اپنے چہرے پر چادر اوڑھ لی۔ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے قبل مجھے دیکھا تھا، اس لیے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے میرے ساتھ کوئی کلام نہ کیا، بس اپنی اونٹنی کو بٹھایا، مجھے اس پر سوار کر کے قافلے پہ لے گئے۔ حضرت عائشہ کے گستاخ بدبخت ہیں،
میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ذرا توجہ فرمائیں، آگے کیا طوفان کھڑا ہوا۔ جب منافقین نے یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے زبانیں کھول لیں، نہ حضور کا حیا کیا اور نہ اپنی روحانی ماں کی عزت کو دیکھا۔ کہلاتے مسلمان تھے لیکن اتنے بے شرم اور بے حیا ہو گئے کہ اپنی ماں پر تہمت لگانے سے بھی باز نہ آئے۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، دنیا میں ایسے ظالم، بدبخت، بددینتی، بدنیت، بد کردار اور بدنہاد شکل قلب لوگ بھی ہوتے ہیں جو خود تو بے عزت ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا، کوئی انہیں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کوئی انہیں احترام سے نہیں بلاتا، وہ بد باطن دوسروں کی عزت سے بھی کھیلنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی کی عزت کو وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی اپنی عزت ہو۔ جو خود ذلیل و خوار ہو، بدسر شت و بد کردار ہو، اسے کیا خبر کہ عزت کیا چیز ہے، عزت کتنی نازک شے ہوتی ہے۔ ایسے بے شرموں کو نہ ماں کی عزت نظر آتی ہے، نہ بہن کی، نہ بیٹی کی شرم ہوتی ہے، نہ بیوی کی۔ نبی کا گستاخ سب سے بڑا بدبخت ہے، اور ان سے بھی بڑھ کر وہ لوگ بدبخت ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و حرمت سے کھیلیں۔ آپ کو نبی بھی مانیں، رسول بھی تسلیم کریں، لیکن آپ کی ازواج مطہرات کے مطابق زبان درازی بھی کریں۔ حالانکہ قرآن نے آپ کی بیویوں کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے، ایسے لوگ کسی معافی کے حقدار نہیں۔ قوم انہیں کبھی معاف نہ کرے، ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ان سے کسی قسم کی رواداری، علیق سلیق اور وابستگی رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غداری و بے وفائی ہے۔ مسلمانوں، جو ہماری ماؤں کی شرم نہیں کرتا وہ ہمارا کیا لگتا ہے۔ غیرت مند بیٹوں کے لیے دعوت فکر ہے۔ حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والے مسلمان نہ تھے۔ حضرات، عرض یہ کر رہی ہوں کہ ایک نام کے مسلمان اور صرف زبان سے ایماندار بننے والوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ پر بدکاری کی تہمت لگا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف دی۔ ان بد باطنوں کے بہکاؤ میں کچھ غفلت، بے توجہی کا شکار ہونے والے سادہ لوہے مسلمان بھی آ گئے، جنہیں بعد میں معاف کر دیا گیا۔ اس پر انہوں نے خود بھی ندامت، پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کیا تھا۔ اس صورتحال سے حضرت عائشہ صدیقہ ابتدا بے خبر تھیں۔ انہیں تقریباً 1 ماہ کے بعد اس کا علم ہوا، جبکہ وہ ام مستہ حضرت ابو بکر کی خالہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے گئیں۔ انہوں نے حضرت عائشہ کو حقیقت حال سے آگاہ کیا۔ پاک نبی کی پاک بیوی، میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ذرا توجہ فرمائے۔ ہوا یوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ کیا، بلکہ آپ یہ چاہتے تھے کہ چونکہ مسئلہ گھر کا ہے، اس لیے حضرت عائشہ کی برات کا اعلان خدا فرمائے گا، میں خود اس کا فیصلہ نہیں کروں گا۔ تاہم آپ نے شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے حضرت عائشہ کے حق میں گواہیاں بھی طلب فرمائیں۔ صحابہ کرام نے حضرت عائشہ کی باندھی۔ حضرت بریرہ نے بیک زبان عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ بالکل پاک ہیں، ہر برائی سے دور ہیں، ہر غلطی سے نفور ہیں اور عیب و داغ سے صاف ہیں۔ توجہ فرمائیں، ان گواہیوں کے بعد خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کے عظیم اجتماع کے سامنے حضرت عائشہ کی عفت و طہارت اور پاک دامنی کو یوں بیان فرمایا: خدا کی قسم میں اپنی اہلیہ کے متعلق بھلائی اور پاکیزگی کے سوا کچھ نہیں جانتا، یعنی مجھے علم ہے کہ میری اہلیہ عائشہ صدیقہ بالکل پاک اور صاف ہیں، اس میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے جس کے متعلق یہ بدبخت شور مچاتے پھرتے ہیں۔ تہمت لگانے والوں کے حامیوں کا شک۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، یہاں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ایک تو وہ بدنہاد لوگ تھے جنہوں نے حضرت عائشہ پر غلط کاری کی تہمت دھری، اور دوسرے اس دور کے وہ ناعاقبت اندیش لوگ ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ کے متعلق بے یقینی تھا۔ معاذ اللہ، آپ کو ان کی طہارت اور پاک دامنی کے بارے میں شک تھا۔ استغفر اللہ۔ آپ بتائیں ان دونوں میں کیا فرق رہا؟ آپ نے اپنی ماں پر تہمت لگائی اور دوسرے گروہ نے اپنی نبی پر لا علمی کی تہمت لگا دی۔ معاذ اللہ، یہ تو اس سے بھی سنگین جرم ہے۔ ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ وہ اپنے دعوے پر کوئی آیت یا کوئی روایت پیش کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے بارے میں لا علم اور بے یقین تھے۔ تف ہوا ایسے عقیدے پر،
نادانوں، وہ تو قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ مجھے علم ہے میری عائشہ پاک ہے، لہٰذا تم اپنے ایمان کی فکر کرو اگر اس کی کوئی موجودہ ہو تو، کیونکہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم پر بھی اعتبار نہیں۔ تف ہو تمہارے ایسے عقیدے پر۔ مسلمانوں، ان دونوں فرقوں کو پہچانو، یہ دونوں گروہ مجرم ہیں اور دونوں پائیں گے سزا، تقصیر ہے دونوں کی ایک۔ پریشان ہونا لا علمی کی دلیل نہیں۔ کہتے ہیں جی اگر حضور کو علم ہوتا تو آپ صحابہ سے کیوں پوچھتے اور پریشان کیوں ہوتے؟ نادانوں، آپ نے صحابہ سے اس لیے استفسار فرمایا تاکہ شرعی تقاضے پورے ہوں، اور کوئی ظالم یہ نہ کہہ دے کہ جب دوسروں کے مقدمے پیش ہوتے ہیں تو گواہیاں مانگتے ہیں۔ اب اپنے گھر کا مسئلہ ہے اس لیے سارے فیصلے خود کر رہے ہیں، اور یاد رکھو پریشان ہونا لا علمی کی دلیل نہیں، بلکہ اسے یقین ہے کہ وہ اس برے کام کے قریب بھی نہیں گیا۔ وہ تو دکھ اور صدمے کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے کہ ہم جیسے دیوانوں سے بھی کر گئے دنیا داری لوگ۔ ایسے ہی موقع ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو پریشان ہوتے دیکھا ہے، پوچھنے پر جواب ملتا ہے میرا لڑکا پاک صاف ہے لیکن فلاں بدماش نے تہمت لگا دی ہے، میرا بھائی بے گناہ ہے فلاں جھوٹے مقدمے میں پھنس گیا ہے، کسی نے ویسے ہی اس کا نام درج کروا دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ پریشانی صرف لا علمی کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ قرآن سے استدلال۔ محترم و سامعین، اور اگر یہ لوگ ہماری بات کو نہ مانیں اور اپنی ضد پر قائم رہیں اور حضرت عائشہ کی پاک دامنی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی توسیع کا لحاظ نہ کریں اور یہی رٹ لگائیں کہ پریشانی لا علمی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، تو آؤ قرآن سے ایک دلیل پیش کرتی ہوں۔ خدا سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی اے محبوب، یہ لوگ کفر میں جلد بازی کرتے ہیں، آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ یعنی جب کوئی کفر کرتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ مولا یہ حقیقت کو کیوں نہیں سمجھتے، صحیح راستے کی طرف کیوں نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دیتا ہے، محبوب وہ کفر اختیار کر کے جہنم میں جاتے ہیں تو جانے دیں، آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ آپ بتائیں کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا علمی کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے؟ کیا آپ کو اسلام کے برحق ہونے کا علم نہیں تھا؟ آپ نے سچا ہونے کا یقین نہیں تھا؟ کفر کے باطل ہونے اور کافروں کے غلط ہونے کی خبر نہیں تھی؟ تھی اور ضرور تھی، پھر آپ پریشان کیوں ہوئے؟ کافروں کے غلط انداز اور غلط طریقہ کار پر پریشان ہوتے تھے۔ اب سمجھ جائیں کہ ایسے ہی آپ کو حضرت عائشہ کے پاک دامن ہونے کا یقین تھا، لیکن پریشان کیوں ہوئے؟ منافقوں کی زبان درازی پر پریشان ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہیاں خدا نے دیں۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، اب وہ لمحہ تھا، منافقین بدبختوں نے اس فتنے فساد کو پورے زور و شور سے عام کیا۔ اب ضرورت اس امر کی تھی کہ ان کے منہ بند کیے جائیں، ان کا ناطقہ بند کیا جائے، انہیں برسر عام ذلیل و رسوا کیا جائے۔ حاضرین کرام، قدرت کے کام بڑے نرالے ہوتے ہیں، خدا بڑا بے نیاز ہے اور بندہ نواز بھی ہے۔ دیکھیں، جب حضرت موسیٰ پر تہمت لگی تو ان کی برات کی گواہی پتھر نے دی، جب حضرت مریم پر تہمت لگی تو ان کی طہارت کی گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں دی، جب حضرت یوسف پر تہمت لگی تو ان کی پاک دامنی کی گواہی ایک بچے نے دی، جب بنی اسرائیل کے ولی جریج پر تہمت لگی تو ان کی عفت کی گواہی شیخ خوار بچے نے دی۔ لیکن جب تہمت لگی حضرت عائشہ پر تو چونکہ یہ حضور کی عظمت کا مسئلہ تھا، خدا کے محبوب کی عزت کا معاملہ تھا، اس لیے خدا نے فرمایا اب گواہی نہ کوئی پتھر دے گا، نہ حجر نہ شجر دے گا، اور نہ ہی میں نے اپنے بچوں سے گواہی دلانی ہے، اس لیے عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ جو میری گواہی میں شک کرے کافر ہو کر مرے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی 10 آیتیں، بعض کے نزدیک 18 اور بعض کے نزدیک 20 آیتیں اتاریں، حضرت عائشہ کی برات کو سورہ نور کا حصہ بنا دیا اور سورہ نور کو قرآن میں سجا دیا۔ اب قیامت تک مسلمان قرآن پڑھتے رہیں گے اور عصمت عائشہ کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور دشمنان عائشہ جلتے رہیں گے، جبکہ مسلمانوں کے چہرے خوشی سے چمکتے رہیں گے۔ امت کے لیے تمیم کا تحفہ۔
میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، توجہ فرمائے، حضرت عائشہ کی ذات ہی عظیم ذات ہے جن کی برکت سے امت کو تمیم کا تحفہ نصیب ہوا۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ نے اپنی بڑی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے عاریہ ہار لیا تھا، وہ گم ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ کرام کو بھیجا اور خود آرام فرمانے لگے۔ نماز کا وقت آ پہنچا، پانی نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں نے بغیر وضو کے ہی نماز پڑھ لی۔ پھر صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں آ کر پانی نہ ملنے کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت نازل فرمائی، یعنی اے مسلمانوں، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کو قبول فرما لے گا۔ یہ حضرت عائشہ کی برکت ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ آسانی اور سہولت مل گئی کہ اگر انہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، ان کی نمازیں درست ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی موقع پر ایک صحابی حضرت سعید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، اے ابو بکر کی بیٹی، یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے۔ دیکھیں کس قدر آسانی اور نرمی مل گئی امت کو حضرت عائشہ کی وجہ سے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر کرنا چاہیے، ان کا بڑھ چڑھ کر ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ ہماری محسنہ ہیں، اور دانش مند لوگ اپنے محسنین کو بھولا نہیں کرتے بلکہ یاد رکھتے ہیں۔ تلاش کرنا لا علمی کی دلیل نہیں۔ معزز حضرات، توجہ فرمائیں، بعض لوگ اس واقعے پر بھی تنقید کا موقع مل گیا۔ وہ کہنے لگے کہ حضور کو علم ہوتا تو ہار کو تلاش کیوں کراتے؟ ان نادانوں کو اتنی خبر نہیں کہ تلاش کرنا لا علمی کی دلیل نہیں۔ سنو، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب مصر میں دوسری بار ان سے غلہ لینے آئے تو ان میں حضرت بنیامین بھی تھے۔ 11 بھائی جب شاہی دربار میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف نے اپنے ماں جائے بنیامین کو پہچان لیا اور انہیں اپنے پاس ہی رکھنے کے لیے شاہی پیمانہ ان کی گٹھڑی میں رکھوا دیا۔ جب وہ چلے گئے تو خدام سے فرمایا، انہیں واپس بلا کر ان کی تلاشی لو۔ جب 10 بھائیوں کی تلاشی لی گئی تو کسی سے پیمانہ نہ نکلا۔ آپ نے فرمایا کہ اب تم جاؤ، کیونکہ جب 10 آدمیوں سے پیمانہ برآمد نہیں ہوا تو 11ویں کے پاس کیسے ہوگا؟ انہوں نے یہ کہا، ہم پر فخر کرے گا بادشاہ کو تم پر شک تھا، مجھ پر نہیں۔ آپ اسی کی بھی تلاشی لیں۔ جب حضرت بنیامین کی تلاشی لی تو پیمانہ مل گیا، اور پیمانہ ملنا ہی تھا چونکہ خود ہی رکھا تھا۔ اب یہ علم کے باوجود تلاشی کرائی۔ سامعین و حضرات، یہ کوئی قصہ کہانی یا کمزور بات نہیں بلکہ قرآن مجید 13واں پارہ سورہ یوسف اور پارے کا 3واں رکوع ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ طریقہ یوسف کو ہم نے سکھایا تھا۔ معلوم ہوا جس طرح یوسف علیہ السلام ہونے کے باوجود پیمانہ تلاش کرائیں تو ان کے علم میں فرق نہیں آ سکتا، اسی طرح میرے نبی بھی علم ہونے کے باوجود ہار تلاش کرائیں تو آپ کے علم میں فرق نہیں آ سکتا۔ حضور کو علم تھا، یہی وجہ ہے کہ بعد میں آپ نے ایک آدمی کو بھیجا، اس نے اونٹ کو اٹھایا تو نیچے ہار پڑا تھا۔ میرے پیارے مسلمان بہن بھائیوں، حضرت عائشہ کو ہار مل گیا اور امت کو تمیم کا تحفہ مل گیا۔ اللہ کرے حضور کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں کو بھی تسلی ہو جائے، آمین۔ چند امتیازی فضائل۔ اب آخر میں چند ان امتیازی فضائل کی فہرست بھی سن لیں جو اس امت میں یا ازواج النبی میں صرف حضرت عائشہ صدیقہ کو حاصل ہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ خود بیان فرماتی ہیں، ماں کی شان اپنی ماں کی زبان سے سنیں۔ آپ فرماتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حجرے میں وصال فرمایا، میری باری میں وصال فرمایا، میرے سینے سے ٹیک لگاتے ہوئے وصال فرمایا۔ آپ کے وصال کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرے لب دہن اور آپ کے لب دہن کو جمع کر دیا، وہ یوں کہ میرے بھائی عبد الرحمن مسواک ہاتھ میں لیے اندر آئے اور آپ مجھ سے ٹیک لگائے تھے۔ میں نے دیکھا آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں نے جان لیا کہ آپ کو مسواک پسند ہے، آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا میں آپ کے لیے مسواک لوں؟ آپ نے سر کا اشارہ فرمایا، ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ کو پیش کی، وہ آپ کو سخت لگی۔ میں نے پوچھا، حضور میں نرم کر دوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ آپ کا اشارہ تھا، ہاں۔
میں نے چبا کر اسے نرم کر کے آپ کو پیش کیا، یوں میرا لب اور آپ کا لب جمع ہو گیا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ۔ باقی امتیازی فضائل یہ ہیں کہ فرشتہ میری تصویر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ کے نکاح میں صرف میں کنواری خاتون تھی۔ میں اور رسول اللہ جب ایک لحاف میں ہوتے تو آپ پر وحی نازل ہوتی، میرے متعلق قرآن کی ایسی آیات نازل ہوئیں، اگر وہ نازل نہ ہوتی تو امت ہلاک ہو جاتی، مثلاً تمیم کرنا اور تہمت کی سزا کا مقرر ہونا۔ میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور میرے علاوہ آپ کے ازواج میں سے کسی نے حضرت جبریل کو دیکھنے کا شرف حاصل نہیں کیا۔ میرے حجرے میں آپ کی روح قبض ہوئی، جب آپ کی روح قبض ہوئی تو میرے اور فرشتے کے علاوہ حجرے میں کوئی اور نہ تھا۔ محترم حضرات، یہ ہیں حضرت عائشہ اور صدیقہ کے وہ انفرادی فضائل جنہوں نے آپ کو تمام ازواج مطہرات سے ممتاز کر دیا ہے۔ اللہ آپ پر لاتعداد رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔